بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے درس میں ہم بتائیں گے آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہوں یا حضور کے اہل بیت اطہار ہوں، انہوں نے جو اعمال کیے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکوٰتیں دی، جہاد کیا، اور یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جن کی تربیت آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے متعلق ہمیں کیا نصیحت فرمائی ہے، سنیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کو برا مت کہو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، پھر بھی وہ ان کے سیر بھر یا اس سے آدھے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کسی صحابی نے اللہ کی راہ میں ایک درہم یا ایک دینار یا ایک روپیہ خرچ کیا ہو، اسی طرح اگر کسی ایک صحابی نے 1 روپے کی مقدار جتنا ایک سونا خرچ کیا ہو، اور آج کے دور میں کوئی شخص احد پہاڑ، ایک کیا کروڑوں احد کا پہاڑ کے برابر بھی وہ اللہ کی راہ میں سونا خرچ کر دے، پھر بھی وہ صحابی کے اس 1 درہم یا اس کے مقدار جتنا سونا خرچ کیا ہوا اللہ کی راہ میں، اس کے برابر یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی نے اپنی زندگی میں صرف 2 رکعات نماز نفل پڑھے ہوں، اور آج کا کوئی غوث، کوئی ولی، کوئی کتب اپنی زندگی بھر 50 سال، 70 سال یا 40 سال رات کو قیام میں گزار دے، اگرچہ یہ عبادت بھی شمار ہوگی، یہ نیکی بھی شمار ہوگی، لیکن حضور کے صحابی کے ان 2 نفلوں کے برابر اس کو ثواب نہیں مل سکتا۔ اسی طرح اگر کسی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، کوئی بھی نماز نہیں پڑھی، نہ روزے رکھے، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دی، میدان جہاد میں شہید ہو گیا یا ویسے انتقال کر گیا، اس نے اگرچہ ظاہری طور پر کوئی اور نیکی نہیں کی سوائے ایک افضل نیکی کے، وہ نیکی یہ ہے کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آیا، اس کے بعد وہ انتقال کر گیا۔ آج کے غوث، کتب، ابدال بھی اس صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ آج کا کوئی ایرا غیرہ نتھو خیرہ کھڑے ہو کر حضور کے صحابہ کو بک بک کرتا ہو، ایسا ذلیل انسان دنیا میں اور کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہوں، تو تم انہیں کہو تمہارے شر پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ ایک آدمی ایسا جو نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، لوگوں کو دکھاتا ہے، حاجی صاحب بنا ہوا ہے، نمازی بنا ہوا ہے، روزے رکھنے والا بنا ہوا ہے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، لوگوں کو درس دیتا ہے، لیکن دل کے اندر حضور کے صحابہ کی محبت نہیں ہے، حضور کے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، قرآن پڑھ کے کہتا ہے فلاں جگہ پر حضور کے صحابی کی غلطی آ گئی، کوئی حدیث پڑھتا ہے کہتے ہیں یہاں پر حضور کے فلاں صحابی کی غلطی ہے، اس طرح بیانات کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے، یا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں دیتا ہو، خدا کی قسم دنیا اسے عالم بھی کہہ سکتی ہے، حافظ بھی کہہ سکتی ہے، قاری بھی کہہ سکتی ہے، بہت بڑا عابد زاہد بھی کہہ سکتی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے ایسے بندے پر رحمت نہیں برستی، بلکہ ایسے بندے پر اللہ کی طرف سے لعنت برستی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی تو اس پر اللہ تعالیٰ کی، تمام فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اگر کوئی شخص بہت بڑا عالم بن جائے، زاہد بن جائے، اور لوگ اس کو بہت بڑا مفسر، محدث کہتے ہوں، قاری کہتے ہوں، یہ لوگ کہہ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھ لیں، ایسا مفسر، ایسا محدث جس نے کتابیں لکھی ہوں یا بیان کیا ہو، خطاب کیا ہو،
اپنے خطاب میں یا اپنی تحریر میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کرتا ہو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں دیتا ہو، تو ایسا شخص دنیا کی نگاہ میں محدث بھی ہو سکتا ہے، مفسر بھی ہو سکتا ہے، دنیا اس کو محدث مفسر کہہ سکتی ہے۔ یاد رکھ لیں، ایسے شخص پر جو حضور کے صحابہ کو گالیاں دیتا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت نہیں برستی بلکہ اللہ کی طرف سے لعنت برستی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی طرف سے بھی اس بندے پر لعنت برستی رہتی ہے۔ اب دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے متعلق کیا فرمایا، بالخصوص سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، ان کے متعلق آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے 2 وزیر آسمان والوں میں سے اور 2 وزیر زمین والوں میں سے ہوتے ہیں۔ سو آسمان والوں میں سے میرے 2 وزیر حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، اور زمین والوں میں سے میرے 2 وزیر ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن حنطب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں میرے لیے کان اور آنکھ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان جو مبارک تھے وہ حق سنتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جو تھیں وہ حق دیکھتی تھیں۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق ہو، حضرت عمر فاروق ہو رضی اللہ تعالی عنہما، اگر ان ہستیوں میں کوئی نقص ہوتا، کوئی عیب ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی آنکھ اور کان کا درجہ نہ دیتے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق سنتے ہیں، حق دیکھتے ہیں۔